صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی چند اقساط میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رؤسائے قریش کی بات چیت، پھر قریش کی سودے بازیاں اور دست برداریاں، اور پھر مشرکین کی سنجیدہ غور و فکر، اور پھر یہود سے رابطہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات، اور جو ہے نا ہر چیز میں ہی جب ان کو اپنی ناکامی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ راست پر حق پر ہونا ظاہر ہو گیا، پھر بھی وہ اپنے جو ظلم و ستم ہے اس سے باز نہیں آئے اور بائیکاٹ پر آ گئے۔ بہرحال تو تو کفار قریش جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی مزاحمت کے باوجود اسلام پھیلتا ہی جاتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی اور وہاں سے ان کے جو سفراء بے نیل اور مرام واپس آئے۔ جی، تو وہاں سے ان کے جو سفراء جو انہوں نے سفیر بھیجے تھے وہ بے نیل و مرام واپس آئے۔ اس سے قریش کا رویہ دن بدن سخت سے سخت ہوتا چلا گیا۔ تو عرض کیا کہ کفار قریش وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی مزاحمت کے باوجود اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور معزز ترین آدمی جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی ایمان لا چکے ہیں، اور نجاشی نے بھی جو ہے نا مسلمانوں کو پناہ دے دی۔ وہاں کے جو ان کے سفیر گئے تھے وہ تمام کے تمام سفراء بے نیل و مرام واپس آئے۔ اس سے قریش کا رویہ دن بدن سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا۔ معاندانہ سرگرمیاں، سازشیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ اس سے بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کے سردار کس طرح اپنی آنکھیں بند کر سکتے تھے؟ انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا اور عصبیت قبیلہ کی بنا پر سب ایک ہو گئے بجز ابو لہب کے۔ یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں بلکہ قبیلہ کی حمایت کا سوال تھا۔ سرداران قریش نے حضرت ابو طالب کے پاس جا کر یہ دھمکی دی کہ آپ اپنے بھتیجے کو ایسی باتوں سے روکیں یا ہم سے برسر پیکار ہو جائیں، یہاں تک کہ ایک فریق فنا ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، اے بھتیجے، آپ مجھ پر اور اپنی ذات پر رحم کھائیے اور ناقابل برداشت بوجھ مجھ پر نہ ڈالیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چاچا جان، واللہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ پر مہتاب بھی رکھ دیں تو میں اپنی دعوت سے باز نہ آؤں گا۔ جب حضرت ابو طالب نے یہ متحدہ محاذ دیکھا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کی بات بنو ہاشم کے سامنے رکھیں اور ان کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کا عہد ان سے لیں۔ حضرت ابو طالب کی دعوت پر بجز دشمن اسلام ابو لہب کے بنو ہاشم کا ایک ایک فرد جمع ہو گیا۔ جب بنو ہاشم کے سامنے ابو طالب نے قریش کی معاندانہ اور ظالمانہ کارروائیوں کی شدت کی روداد کو رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کا مسئلہ ان کے سامنے رکھا اور اپنے عہد و عزیمت کا ان کے سامنے اظہار کیا اور ان کو بھی اس کی دعوت دی، تو سبھی لوگوں نے ابو طالب کی دعوت پر لبیک کہا اور عہد کیا کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے نوجوانوں کے اس فیصلے سے بہت مسرور ہوئے اور انتہائی مسرت میں پرجوش الفاظ میں خاندانی مفاخرت اور ہاشمی شجاعت اور ہمیشہ ظلم کی مدافعت میں سینہ سپر رہنے کی روایات پر اشعار کہے اور قصائد لکھ کر بنو ہاشم کو ان کی عظمت کا احساس دلایا۔ یہ اشعار کعبہ میں بلند آواز میں پڑھے گئے۔ اس پرزور قصیدہ نے قبائلی وقار کی خاطر منتشر قوتوں کو یکجا کر دیا اور حضرت ابو طالب کی کوششوں سے بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنو عبد مناف کی عصبیت جاگ اٹھی اور تینوں گھرانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے متحد ہو گئے۔ اب جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ بنو ہاشم، بنو مطلب ہر قیمت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بچاؤ کا تہیہ کر بیٹھے ہیں، تو بالآخر وادی محصب میں خیف بن کنانہ، جو یہ خیف بن کنانہ وادی ہیں محصب، یہاں پہ سارے جمع ہوئے اس کے اندر، انہوں نے بنو ہاشم سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور اس مقاطعہ کا تحریری عہد نامہ مختصر الفاظ میں چمڑا پر لکھوایا گیا۔
دانشوران کفر نے بعد مشورہ قبیلہ بنو ہاشم کے سماجی معاشی مقاطعہ کی تجویز منظور کی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی گھرانے سے تھا۔ اور دوسرے یہ کہ بحیثیت سربراہ قبیلہ حضرت ابو طالب نے ان کی بار بار کی درخواست کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر بنو ہاشم کو یوں بے بس کر دیا جائے تو خود بخود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک عہد نامہ مرتب ہوا جو بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنو عبد مناف کے خلاف تھا۔ یہ مقاطعہ کسی خاص مدت کے لیے نہیں تھا بلکہ غیر معینہ مدت کے لیے تھا، جب تک محصورین خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مقاطعہ کی اہم شرائط حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، ذریعہ معاش تباہ کرنے کے لیے کوئی بھی ان کے ساتھ لین دین اور خرید و فروخت نہیں کرے گا۔ نمبر 2، بنو ہاشم سے صلہ رحمی باقی نہ رکھنے کے لیے کوئی بھی ان کی لڑکیوں سے نکاح نہیں کرے گا اور نہ اپنی بیٹیاں انہیں دے گا۔ نمبر 3، انہیں اپنی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنے دیا جائے گا تاکہ کوئی شخص ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو۔ نمبر 4، ان سے قطع تعلق کرنے کے لیے کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ نمبر 5، انہیں بھوکے رکھنے کے لیے خوراک فراہم نہیں کی جائے گی اور ان کا کوئی حمایتی انہیں خوراک نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 6، سب لوگوں سے روابط ختم کرنے کے لیے انہیں بازاروں میں گھومنے اور پھرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنو ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہیں کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دے۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا، صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر، سمٹا سمٹ شیب ابی طالب میں محبوس ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔ یہ جتنی بھی ہم سیرت النبی قسط با قسط سلسلہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ چند کتابوں سے ماخوذ ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مولانا محمد ادریس کاندھیلوی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم۔ تو یہ کتابیں ہیں جن سے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط وار آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔